الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سامعین اکرام، ایک حدیث میں ہے کہ ایک فرشتہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہم اعطی ممسکن تلفا واعطی منفقن خلفا، کہ اے اللہ جو شخص پیسوں کو جوڑ جوڑ کر گن کر رکھتا ہو، یعنی ہر وقت گنتا رہتا ہے کہ اب کتنے ہو گئے اور اب کتنے ہو گئے، اور خرچ کرتے ہوئے جان نکل رہی ہوتی ہے، اے اللہ اس کے مال پر ہلاکت ڈال دے، اس کے مال کو ہلاک اور تباہ کر دے. چنانچہ اس دعا کے نتیجے میں اس کے مال پر اس طرح ہلاکت پڑتی ہے کہ کبھی اس کے پیسے چوری ہو گئے، کبھی ڈاکہ پڑ گیا، کبھی کوئی نقصان ہو گیا، اور کچھ نہ ہو تو بے برکتی ضرور ہو جاتی ہے. وہ پیسے اگرچہ گنتی میں تو زیادہ ہو گئے، لیکن ان پیسوں سے جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا اور ان پیسوں میں جو برکت ہونی چاہیے تھی، وہ فائدہ اور برکت حاصل نہ ہوئی. مثلا پیسے تو زیادہ ہو گئے، لیکن گھر میں بیماریاں پیدا ہو گئیں. اب وہ پیسے جتنے اس نے بچائے تھے وہ اسپتالوں میں اور ڈاکٹروں کی نظر ہو رہے ہیں، دوائیوں کی نظر ہو رہے ہیں. اگر یہ پیسے صدقہ کرتے رہتا، لوگوں کی مدد کرتے رہتا، تو یہ پیسے اسپتالوں میں اور ڈاکٹروں کی نظر نہیں ہوتے، وہ بیماریاں نہیں آتی. بتائیے یہ کیسی برکت ہوئی کہ بیماریاں آ جا رہی ہیں اور پیسے اسپتال اور ڈاکٹروں کی نظر ہو رہے ہیں، کبھی وکیلوں کے نظر ہو رہے ہیں. یا پیسے تو بہت جمع ہو گئے ہوتے ہیں بظاہر، لیکن گھر کے اندر ناچاکی ہو گئی، گھر کے اندر آپس میں انسیت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اختلاف و انتشار پیدا ہو گیا. اس کے نتیجے میں زندگی کا لطف و مزہ جاتا رہا. یہ بھی پیسوں کی بے برکتی ہے. اس لیے خرچ کرنا چاہیے. پیسے خرچ کرنے والوں کے لیے فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، وَأَعْطِي مُنْفِقًا خَلَفًا، اے اللہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، صدقہ خیرات کرتا ہو، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، رشتہ داروں کو پیسوں کے ذریعے مدد کرتا ہو، ہدیے اور تحائف دیتا ہو، کسی کو پیسے دے رہا ہے، کسی کو پیسے معاف کر رہا ہے، اے اللہ ایسے خرچ کرنے والے کو خرچ کا بدلہ دنیا میں ہی عطا فرما دے. بہرحال جو شخص اس طرح لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والا ہو اور لوگوں کو پیسوں کے ذریعے مدد کرنے والا ہو، غریب ہو اور تنگ دستی آ گئی ہو تو اپنے قرض کو معاف کر دینے والا ہو، فرمایا کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں اس کے پیسے زیادہ خرچ ہو رہے ہیں، لیکن جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ حقیقت میں جا نہیں رہا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں لا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بدل عطا فرما دیتے ہیں. آج تک کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا گیا جو صرف اس وجہ سے مفلس اور فقیر ہو گیا ہو کہ وہ صدقہ خیرات زیادہ کرتا تھا، یا لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کی وجہ سے وہ مفلس اور غریب ہو گیا. ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بدل ضرور عطا فرماتے ہیں. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی آسانی پیدا فرماتے ہیں. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.